والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی رحمت سے الحمدللہ اس کے ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اور آج کی یہ بابرکت محفل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میرے والدین کی دوسری برسی، ہمارے علی بھائی ان کے والدین کی برسی، حضرت قبلہ یعقوب بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سالانہ عرس، اور خصوص بالخصوص جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہمارے والدین بھی ان پر قربان، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین کا بیٹھ کر ذکر کریں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین کے صدقے ہمارے والدین بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ اور ہم اس سے لگائیں کہ ہمیں اپنے والدین سے کتنی محبت ہے، ہم اپنے والدین کو کتنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہمارے والدین کی تعریف کرے، ان کے لیے انتقال کے بعد ایصال ثواب کا اہتمام کرے تو ہمارا دل خوش ہوتا، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا۔ تو ذرا سوچئے کہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا ذکر کریں گے تو حضور علیہ السلام کتنا خوش ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور میں جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ راحت پہنچی ہوگی۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں کہ بعض بد مذہب اور بد عقیدہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ مسلمان نہ تھے۔ یاد رکھیے گا اس میں کل امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے عزیزان گرامی 4 اقوال ہیں، اور 4 اقوال کیسے؟ اس میں جو سب سے متفقہ وہ قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین نجات یافتہ اور جنتی ہیں، ان سے کبھی بھی نہ شرک ہوا نہ کبھی کفر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن جن پشتوں سے ہو کر اللہ اکبر حضرت عبداللہ کی پشت میں تشریف لائے، حضرت بی بی آمنہ کے شکم اقدس ان کے پیٹ میں جو حضور کا نور چمکا، وہ پوری کی پوری لڑی جو ہے یہ توحید والے اور کفر و شرک سے پاک تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا رب کریم نے سب سے پہلے نور پیدا کیا، اور احادیث اس پر گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نور کو پیدا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکایا،
حضرت آدم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو یہ نور حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا. حضرت شیس علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا. حضرت نوح کا وصال ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا. رفتہ رفتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا. اور پھر ہوتے ہوتے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی اور حضرت بی بی آمنہ کے شکم میں یہ نور چمکا. پھر یہ نور جب دنیا کے اندر آیا تو آپ جانتے ہیں کہ اس نور سے پوری کائنات منور ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیا آئے کہ دنیا کا ماحول ہی بدل جاتا ہے. ہر طرف جو ہے نور ہی نور جو ہے عزیزان گرامی پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اب آئیے علماء حقہ کا پہلا طریقہ اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کو دین کی دعوت نہیں پہنچی. ظاہر سی بات ہے کوئی نبی اس وقت موجود نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انہی کے شکم سے آئے, ان کی پشت میں سے آئے, تو دعوت دین ان تک نہیں پہنچی. تو حضرت امام سبکی, امام غزالی, شارح مسلم امام ابی, حضرت شرف الدین مناوی رحمہم اللہ, ان سب کا اس پر یہ طریقہ ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ حضور کے والدین نجات یافتہ ہے. دوسرا قول جو کہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی اور دیگر بڑے بڑے محدثین کا, وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین اہل فطرت سے ہیں. روز قیامت نہ ان کا حساب ہوگا بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے یہ بھی جنت میں داخل ہو گئے. تیسرا قول جو کہ حضرت امام ناصر الدین دمشقی, حضرت محب الدین طبری, حضرت امام ابن سید الناس, امام ابن شاہین, خطیب بغدادی, امام ابن عساکر, حافظ شمس الدین دمشقی, امام ابن حجر مکی, شیخ محقق شاہ عبد الحق, محدث دہلوی, امام قرطبی, ان سب کا اس میں یہ تیسرا قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے اپنے والدین کو قبر انور سے زندہ فرمایا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, حضور کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوئے اور پھر اپنی اپنی قبروں کے اندر تشریف لے گئے. اور چوتھا قول جو ہے وہ امام فخر الدین رازی, علامہ محقق سنوسی, شارح شفا, علامہ تلمسانی اور امام ابن حجر, امام زرقانی, ان سب کا موقف یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین یہ دین ابراہیمی پر تھے. انہوں نے زندگی بھر کبھی کوئی بت کی پوجا نہیں کی, انہوں نے زندگی بھر اپنی زبان سے کفر نہ کہا, انہوں نے زندگی بھر کبھی بت کو سجدہ نہ کیا, انہوں نے زندگی بھر کبھی بت پرستی کی طرف نہ گئے, بلکہ وہ اہل فطرت تھے, وہ دین ابراہیمی پر تھے. اس لیے حضور علیہ السلام کے جو والدین ہیں وہ پکے مومن, توحید پرست, مواحد اور الحمدللہ جنتی ہیں. یہ چار قول جو ہے عزیزان گرامی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے. اب آئیے حضور علیہ السلام نے اپنے والدین کو تمام والدین سے افضل فرمایا. حضور علیہ السلام جن پشتوں سے تشریف لائے وہ پشتے اللہ اکبر بابرکت, افضل اور اعلیٰ. آئیے دلائل النبوہ جلد اول پیج نمبر 174, تاریخ دمشق والیوم 3 پیج نمبر 38, فتح الباری والیوم 6 پیج نمبر 147. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار. فرماتے کبھی لوگ دو گروہ نہ ہوئے, مجھے
مگر میرے رب نے بہتر گروہ میں سے پیدا فرمایا، اور فرماتے میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی، اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا۔ آدم سے لے کر اپنے والدین تک جتنے بھی لوگ تھے اس میں سے کوئی زناکار نہیں تھا، کوئی بدکار نہیں تھا، میں تمام صحیح نکاح کرنے والوں سے پیدا ہوا۔ تو آخر میں فرماتے ہیں سنو، تو میری ذات تم سب سے افضل، اور میرے باپ تم سب کے باپوں سے افضل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اپنا پورا نسب بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ میرے باپ تمہارے باپوں سے افضل ہے۔ جن جن پشتوں سے میں ہو کر دنیا میں آیا وہ سب کے سب جو ہیں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اب آئیے عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک والد، آپ کے دادا، نانی، ان کے نام سے ہی آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اپنی کتابوں میں منبر پر بیٹھ کر یہ بکواس کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، اور ابوا کے مقام پر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کو تہس نہس کر دیا، یہاں تک کہ معاذ اللہ سعودیوں نے اس پر کچرا اور کوڑا کرکٹ تک ڈال دیا، اتنی بے ادبی کی گئی۔ سنیے حدیث پاک ابو داؤد شریف کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور آپ دیکھیے کہ حضور کے والد کا نام عبداللہ، تو اس سے پتہ چلا کہ جن کا نام اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو تو وہ شخصیت اللہ کے نزدیک کتنی پسندیدہ۔ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمینہ، آمینہ کا کیا مطلب؟ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آمینہ کا مطلب ایمان والا ہونا، آمینہ کا مطلب امن والا ہونا، آمینہ کا مطلب امانت والا ہونا۔ تو فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی آمنہ یہ ایمان والی بھی تھیں، امن والی بھی تھیں اور امانت والی بھی تھیں، اور کتنی عظیم امانت ان کے مبارک شکم کے اندر نبی پاک علیہ السلام جیسی مبارک ذات۔ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جن کا نام حضرت شیبۃ الحمد، جسے حمد اور پاکیزہ اس کے معنی میں لیا جاتا، حضور علیہ السلام کی دادی فاطمہ بنت عمر، فاطمہ کہتے ہیں نجات پانے والی کو، کتنا پیارا نام۔ حضور علیہ السلام کے نانا کا نام وہب، واو ہا اور با، وہب اس کے معنی ہے عطا اور بخشش والا، عطا اور بخشش والا۔ حضور علیہ السلام کی نانی کا نام برہ، برہ کہتے ہیں نیکوکار کو، یعنی کیا مطلب نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نیکوکار میں سے تھی۔ اور اعلیٰ حضرت یہاں پر کمال کی بات کرتے ہیں، فتاوی رضویہ 30ویں جلد 30 اور پیج نمبر 298 پر آپ فرماتے ہیں بد مذہبوں اے چشم انصاف، انصاف کی نگاہ سے دیکھنے والے، ذرا فیصلہ کر، کیا ہر تعلق ہر علاقے میں ان پاک مبارک ناموں کو جمع ہونا محض اتفاقی طور پر تھا؟ یعنی حضور کے والد کا نام عبداللہ یہ اتفاقی، حضور علیہ السلام کی والدہ کا نام آمینہ امن والی ایمان والی یہ اتفاقی، حضور علیہ السلام کے دادا کا نام عبد المطلب شیبۃ الحمد یعنی پاکیزہ حمد والا یہ اتفاقی، آپ کی نانی کا نام جو ہے یہ برہ نیکوکار یہ اتفاقی، آپ کے نانا کا نام جو ہے وہب عطا بخشش والا یہ اتفاقی۔ فرماتے نہیں یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ تو میرے مولا کا کرم ہے کہ چنے ہوئے لوگوں میں سے مصطفیٰ کریم کو پیدا کیا، خاص چنے ہوئے
چنیدہ بندوں میں سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب کریم نے جو ہے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا، اور آگے کہتے ہیں ارے کتنی شان والے آقا ہیں کہ دودھ پلانے والیاں بھی مسلمان ہیں، دودھ پلانے والیاں ساری دائیاں مسلمان، اور کھلانے والی مصطفیٰ کے مبارک لبوں کے اندر، دہن کے اندر نوالا ڈالنے والی وہ بھی ساری مسلمان، وہ بھی سب کی سب مسلمان ہیں۔ اور فرماتے ہیں الغرض کہ نور مصطفیٰ جن جن پشتوں سے منتقل ہو کر وہ تشریف لایا، وہ سب کے سب مومن، مسلمان اور توحید پرست تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ شان و عظمت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جو ہے وہ آباء و اجداد کی۔ اب آئیے، مختصر وقت ہے اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ باتیں۔ معارج النبوہ والیوم 1 پیج نمبر 735۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے ابا جان، جب کبھی میں بطحائے مکہ یعنی مکے کی مبارک پہاڑیوں سے گزرتا ہوں، راستے سے گزرتا اور کوہ ثبیر کی طرف جب میں جاتا ہوں تو میرے بابا میری پشت سے جو ہے یہ نور چمکتا چمکتا ظاہر ہوتا، میری پشت سے نور جو ہے یہ چمکتا ہوا ظاہر ہوتا، اور بابا جان وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر مشرق و مغرب کی طرف جاتا ہے، پھر جمع ہو کر وہ ایک ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ میرے اوپر وہ سایہ افغن ہو جاتا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ نور جو ہے آسمان کی طرف جاتا ہے، اور فوراً پھر واپس آ کر دوبارہ میری پشت کے اندر چلا جاتا ہے، اور جب میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے اے خوش نصیب شخص، تو کتنا خوش بخت ہے کہ تیری پشت میں نور محمدی امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے، تیری پشت میں نور محمدی امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے، اور غیب سے یہ دعا آتی کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ عزیزان گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے والد اتنی جو ہے مبارک بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوسری چیز اسی معارج النبوہ والیوم 1 پیج نمبر 735 پر مزید کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہ اے میرے بابا، اے عبد المطلب، جب میں خشک درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں تو میرے بیٹھتے ہی وہ خشک درخت جو ہے یہ سرسبز و شاداب ہو جاتا، ایسا ہرا بھرا ہو جاتا، اور پھر مجھے وہ سلام کرتا، وہ درخت جو ہے ہرا بھرا ہو کر مجھے جو ہے ایسے ادب سے سلام کرتا ہے۔ اور اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا کہ میرے بیٹے حضرت عبداللہ نے اتنی بڑی بات کی کہ میں جب بالکل سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں تو میرے بیٹھتے ہی وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا، مجھے سلام کرتا ہے، حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں بیٹا، اے میری جان، تجھے مبارک ہو کہ تیری پشت میں ایک عظیم فرزند جو ہے یہ موجود ہے، جو تمام مخلوق الہی کے بزرگ ترین شخص میں سے ہوگا، اور میں نے ایسے بہت سے مشاہدات کیے ہیں، مجھے خواب میں بھی ایسی کئی جو ہے وہ بشارتیں نصیب ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات کہ جس سے اللہ اکبر جو نسبت ہو جائے، اللہ اکبر، وہ سب کے سب جو ہے اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے عزیزان گرامی، یہاں پر ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور بڑی حیرت انگیز یہ حدیث پاک اور کمال کی یہ روایت، آپ حیرت کریں گے، ورنہ تو یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی جانور
جو آپ کو نظر آتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو پتھر بنا دے، سب کو جو ہے وہ مٹی بنا دے گا۔ لیکن یہ روایت سنیے، حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 جانور جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ نسبتوں کی برکت دیکھی کہ 10 جانور یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے جو جانور جنت میں داخل ہوگا وہ حضور علیہ السلام کی مبارک اونٹنی داخل ہوگی۔ دوسری حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جسے ناقۃ اللہ کہا کہ اللہ کی اونٹنی، وہ داخل ہوگی۔ تیسری حضرت ابراہیم علیہ السلام والا گائے کا بچڑا۔ چوتھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا جو فدیے میں آیا، وہ بھی جنت میں داخل۔ پانچویں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ چھٹی حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام چند ماہ رہے، وہ مچھلی بھی جو ہے جنت میں داخل ہوگی۔ ساتویں چیز حضرت عزیر علیہ السلام کا دراز گوشت، یعنی جس پر آپ سواری کرتے تھے۔ آٹھویں چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی، کہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر زور سے کہا، سورہ نمل نام ہی چونٹی پر یہ جو ہے پوری صورت موجود ہے، فرمایا یہ چونٹی بھی جنت میں داخل ہوگی۔ 9 حضرت بلقیس کا ہدہد، اور نمبر 10 اصحاب کہف، جب قیامت کے دن اللہ کے حکم سے جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف جو ہے وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی جائے گا۔ اور اس کے نیچے کتنی پیاری بات علماء نے لکھی ہے، مسلمانوں ذرا سوچو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے والدین مسلمان نہ تھے، حضور علیہ السلام کے والدین جنت میں نہیں جائیں گے، تو ذرا سوچو کہ جس اونٹنی پر حضور علیہ السلام صرف بیٹھے، جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام جو ہے چند دن یا چند مہینے رہے، وہ جنت میں جائے گی، تو جس ماں کے شکم میں حضور علیہ السلام 9 مہینے جلوہ کر رہے، وہ ماں جنت میں کیسے نہیں جائے؟ اس پر عزیزان گرامی ایک ایمان کو تازہ کرنے والی بات جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے انسان کا جو ہے وہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اور دل کے اندر جو ہے وہ بات اتر جائے، اور وہ آسان مثال سے، جس سیپی میں موتی ہوتا ہے، سیپی آپ دیکھتے ہیں سمندر کے اندر ایک سیپی، اس کے اندر خاص ایک موتی، کہتے ہیں جس سیپی میں موتی ہوتا ہے وہ سیپی بھی قیمتی ہوتی ہے، جس غلاف میں قرآن ہوتا ہے وہ غلاف بھی محترم اور معزز اور متبرک ہوتا ہے۔ تو لوگوں، جس صلب، جس شکم، جس گود میں امام الانبیاء رہے ہوں، اس صلب، اس شکم اور اس مبارک گود کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا، اس مبارک شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ پھل کو دیکھ کر درخت کا پتہ چلتا ہے، پھل کو دیکھ کر درخت کا پتہ چلتا ہے۔ امام الانبیاء کی عظمت و رفت کو دیکھ کر والدین کی شان کا پتہ چلتا ہے، پھل کو دیکھ کر درخت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ تیسری بات، اس بات پر اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے تشریف، امام صاحب اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ زمین کا وہ حصہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور، اب دیکھیے اس قبر انور سے نبی پاک علیہ السلام جہاں پشت مبارک آپ نے رکھی، اپنا جسم حضور علیہ السلام نے رکھا، آپ آرام فرما، تو فرمایا زمین کا وہ حصہ جو جسم اقدس سے مس ہوا، وہ حصہ خانہ کعبہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ تو جس شکم میں حضور علیہ السلام 9 مہینے آرام کر رہے ہوں، اس
اس شکم کی عظمت کا کیا عالم ہو۔ پھر فرمایا کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے منہ مبارک، ناخن مبارک اپنی قبر میں ساتھ دفن کرنے کی وصیت کیا کرتے تاکہ اس سے برکتیں ملیں، اس سے انہیں بخشش کے پروانے ملیں۔ صرف حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک، بال مبارک جن کو حضور علیہ السلام سے نسبت وہ قبر میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب کرے۔ تو جس ماں کے شکم میں حضور علیہ السلام 9 ماہ رہے ہوں تو اس ماں کو کتنی برکتیں نصیب ہوئی ہوں، اس مبارک ماں کو کتنی جو ہے وہ برکتیں نصیب ہوئی ہوں گی۔ زمین کا وہ ٹکڑا جسے حضور علیہ السلام کے قدمین کو چومنے کی وجہ سے ریاض الجنہ کا شرف ملا، جنت کا ٹکڑا۔ حضور علیہ السلام ویسے تو پوری مدینے کی زمین، مسجد نبوی شریف کی زمین، یہ سب کی سب جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، سب جنت کا ٹکڑا، لیکن ریاض الجنہ جو خاص طور پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان یہ جتنا حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے۔ یہ کیوں فرمایا خاص طور پر؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے، ویسے تو پوری مسجد نبوی کو حضور علیہ السلام کے قدموں کو چومنے کی سعادت ملی، بوسہ لینے کی سعادت ملی، لیکن جتنی سعادت اس حصے کو کہ حضور علیہ السلام اپنے مبارک گھر سے نکل کر منبر شریف اور مصلی پر آتے، پھر مصلی سے کھڑے ہو کر اپنے گھر میں تشریف لاتے، اس حصے کو سب سے زیادہ حضور کے قدموں کو بوسہ دینے کی سعادت ملی، اس لیے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا فرما دیا۔ تو فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کے قدموں کو چومنے کی سعادت جس زمین کے ٹکڑے کو ملی وہ ریاض الجنہ ہو جائے، تو جس ماں کے شکم میں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہوں اس ماں کے شکم کو اللہ اکبر کیا مرتبہ حاصل ہو۔ اور آخری بات کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت نوح علیہ السلام جلوہ گر رہے وہ مچھلی جنت میں داخل ہوگی، تو ذرا سوچئے کہ جس ماں کے شکم میں حضور علیہ السلام 9 مہینے آرام فرما ہو تو وہ شکم کتنا عظیم اور کتنا جنتی ہوگا۔ وہ بدن جو ہے حقیقت میں لائی کے جنت ہے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی بلندیاں یہ ہم کیا بیان کریں گے؟ ہم تو صرف جو ہے ایک برکت لینے کے لیے ایک محبت کا حق ادا کیا کریں گے؟ صرف یوں سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کی میٹھی نظر کو پانے کے لیے آج ہم نے یوم والدین مصطفیٰ منایا ہے، حضور علیہ السلام کے والدین کا دن منایا ہے کہ حضور کی میٹھی نظر جو ہے وہ ہم پر ہو جائے۔ آخر کی طرف چلتا ہوں اور آخر میں جو ہے عزیزان گرامی ایک طبرانی شریف کی حدیث پاک، آج آپ دیکھیے جہاں ہم گناہوں کی طرف بڑھتے چلے گئے، نافرمانیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے، جہاں ہم جو ہے بہرہ روی کی طرف بڑھتے چلے گئے، وہاں جو ہے ہم نے والدین کی عزت کرنا بھی بھلا دیا، ہم نے والدین کا احترام بھی بھلا دیا، ہم نے والدین کی بات سننا ہی چھوڑ دی۔ والدین آواز دیتے رہتے ہیں لیکن ہم جواب نہیں دیتے، والدین آواز لگا رہے ہیں، اولاد ہے موبائل میں لگی ہوئی ہے، ماں باپ آواز دے رہے ہیں، اولاد ہے دوستوں میں باتیں کرتے ہوئے لگی ہوئی ہے۔ یہ امام طبرانی کی یہ حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ میں مکمل کر چکا ہوتا اور میری ماں حیات ہوتی اور مجھے وہ آواز دیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا۔ یہ محبوب کبریاء ہے، یہ سلطان الانبیاء ہے، یہ نبیوں کے پیشوا۔ آج وہ اولاد غور کرے جو ماں باپ کو جواب تک نہیں دیتی ہے، ماں باپ آوازیں لگاتے ہیں تھک جاتے ہیں، لیکن اولاد ہے کہ جو ماں باپ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی۔ آج عزیز
عزیزان گرامی، والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک یوم کے موقع پر یہ بھی پیغام لے کر کے جائیے کہ اگر ہم سے کوئی ایسی بھول ہو گئی ہے تو اپنے والدین سے معافی مانگ لیں، اپنی والدہ سے ہم معافی مانگیں، اپنے والد سے معافی مانگے۔ اگر وہ انتقال کر چکے ہیں تو ان کی قبر پر جا کر یہ کہیں کہ ہم سے یہ بھول ہو گئی تھی، اے میری ماں مجھے معاف کر دیجئے، اے میرے ابا مجھے معاف کر دیجئے، زندگی میں ایک بار میں نے آپ کو جواب نہیں دیا تھا، زندگی میں ایک بار آپ نے مجھے بار بار آوازیں دی تو مجھے ناگوار گزرا۔ اور خدا کی قسم ان ماں باپ کی محبت دیکھیے کہ کتنی مشہور مثال آج ہر جگہ دی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک ماں نے اپنے پیارے سے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ ماں نے بیٹے نے کہا ماں یہ فلاں چیز ہے۔ ماں نے پھر کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ماں کہا نا فلاں چیز ہے۔ ماں نے تیسری مرتبہ کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ماں کہہ دیا سمجھ میں نہیں آتا فلاں چیز ہے۔ ماں مسکرا دی، کہنے لگی بیٹا میں تو تیرا امتحان لے رہی تھی، آج تو بڑا ہو گیا ہے، کل تو چھوٹا تھا، اور جب تو چھوٹا تھا تو اس چیز کو تو نے 10 مرتبہ مجھ سے پوچھا ماں کیا ہے، ماں کیا ہے؟ خدا کی قسم تیری ماں نے 10 مرتبہ تیرے منہ کو چومتے ہوئے محبت سے جواب دیا تھا۔ آج تو بڑا ہو گیا ہے اور 3 مرتبہ میں نے پوچھا تو تجھے غصہ آ گیا، تم نے جواب ہی ٹیڑھا کر دیا۔ آج اولاد کا یہ عالم ہے، جو لوگ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، جو لوگ والدین کی زیارت کر کے حج مقبول کا ثواب پاتے ہیں، جو ماں باپ کو خوش کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ایک بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ اولادیں جو کبھی بھی عزیزان گرامی تعلیم یافتہ نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے ماں باپ کی ایسی خدمت کی ہوتی ہے، ان کی اتنی دعائیں لی ہوتی ہیں کہ خدا کی قسم کوئی ہنر نہ ہونے کے بعد بھی وہ دنیا کے اندر آفتاب اور مہتاب کی طرح چمکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہنر بھی حاصل کیا، تعلیم بھی حاصل کی، خوب پڑھا، خوب لکھا، خوب پیسہ جمع کیا، لیکن ان کی عزت نہیں ہے، وہ ذلیل و خوار ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے والدین کو ستایا ہے، انہوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے، تو آج سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہے، وہ دنیا کے اندر جو ہے آج پریشان ہے۔ آخرت میں تو نہ جانے ان کا کیا بنے گا۔ تو میرے بھائیوں اب بھی وہ خوش نصیب لوگ جن کے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی دعائیں لیں، اور اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور جو ضدی نافرمان ہیں اے میرے مولا ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عزیزان گرامی کچھ ایصال ثواب کے بارے میں ہم نے جو ہے خطبات ترابی ہمارا جو پیج ہے اس پر، اور اسی طرح جو ہے ہمارا چینل مولانا شہزاد ترابی، اس پر ہم نے جو ہے عوام اہل سنت سے درخواست کی تھی۔ تو خطبات ترابی پر الحمدللہ 111 قرآن پاک، سوا 2 لاکھ درود پاک، 111 اکثیر اعظم، 111 قصیدہ غوثیہ، 111 ختم خواجہ، 111 ختم قادریہ شریف، 111 مرتبہ دلال الخیرات شریف، 111 مرتبہ سورہ یاسین شریف، اور 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ۔ یہ اور اس کے علاوہ کافی جو ہے وہ ہمیں خطبات ترابی گروپ میں جو ممبرز ہیں انہوں نے بھیجا۔ میں اس کیمرے کے ذریعے اور ہماری اس محفل کے ذریعے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بھی یہ ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ جو ہمیں دیگر جمعوں سے موصول ہوا، 21 قرآن پاک، 2 لاکھ درود پاک، 1.5 لاکھ مزید درود پاک، 310 سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ دخان، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک،
اور ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کی تسبیحات اور دیگر جو ہے جتنے بھی جو ہے ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے انہوں نے ایصال ثواب کی صورت میں تحائف بھیجے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ مولا جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کے جو بھی عیز و اقربا، جو بھی رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے مولا ان سب کو گری کے رحمت فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے محترم کوئل مدینہ الحاج محمد شکیل اتاری صاحب ہماری اس مبارک محفل میں تشریف لائے، اور آج انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں کلام بھی سنائیں گے۔ یہ الحمدللہ ہمارے وہ ثنا خواں ہیں کہ دعوت اسلامی میں آج سے کئی سال پہلے بڑے بڑے اجتماع جیسے شب برات، شب معراج، اس میں رکت انگیز کلام الحمدللہ یہ سناتے تھے، اور اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلام حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار صاحب قادری فرماتے ہیں کہ جتنا شکیل نے کلام سنا کر جتنا مجھے رلایا ہے، اتنا کسی ثنا خواں نے نہیں رلایا۔ تو یہ مرد کلندر کا یہ جملہ الحمدللہ یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ تو الحمدللہ پہلی مرتبہ ہمارے اس علاقے میں ہماری مسجد میں تشریف لائے، تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی ثنا خوانی کرتے ہوئے اور اسی ثنا خوانی میں ہمیں موت بھی عطا فرمائے، اور روز محشر بھی ہم نبی پاک علیہ السلام کی ثنا خوانی جو ہے وہ کرتے رہیں۔ ہمارے خلیل احمد مہروی صاحب 17 جو ہے قرآن پاک کا تحفہ اور 3000 سورہ اخلاص جو ہے انہوں نے تحفے میں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔